کہ صرف وقتی عبادت ہدایت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ حقیقی ہدایت پانے والے وہ ہیں جن کی زبان ذکر الہی اور دعا سے تر رہے۔ بس ان دنوں میں جب کہ ہمیں رمضان کی وجہ سے ذکر الہی کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، اسے مستقل ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہدایت کے راستوں پر ہمیشہ گامزن رہیں۔ اور اس کی اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے چلے جائیں۔ پھر ہمیں آپ صراط مستقیم کے معنی سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صراط لغت عرب میں اس راہ کو کہتے ہیں جو سیدھی ہو، یعنی تمام اجزاء اس کے وضع استقامت پر واقع ہوں اور ایک دوسرے کی نسبت عین محاذات پر ہوں، یعنی کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی پریشان کرنے والی چیز نہ ہو، واضح اور سیدھا اور ایک مقصد کی طرف لے جانے والا راستہ ہو۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ پہنچ کر انسان سوچے، کنفیوز ہو جائے کہ میں دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، بلکہ جو مقصد ہے خدا تعالیٰ کو پانے کا، اس طرف لے جانے والا راستہ ہو، اسی راستے کو صراط کہتے ہیں۔ خطے کی نشاندہی کرے، جہاں مڑنا ہے وہاں مڑنے کی طرف رہنمائی کرے۔ پھر آپ علیہ السلام اہدنا الصراط المستقیم کے حقیقی معنی بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوفی لوگ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی بھی فنا کرتے ہیں، یعنی روح، جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشیں بالکل مر جائیں۔ فرمایا بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادے اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے، وہ اکثر دفعہ دنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کی ناکامیوں میں اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے، ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے یہ مراد یہ ہے کہ جس ذریعے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں، یعنی مستقل مزاجی سے دعاؤں کی طرف لگے رہو گے، اللہ کی طرف جاؤ گے تو تبھی انسانیت کے کمالات حاصل ہو سکتے ہیں یا ان کی طرف قدم بڑھ سکتے ہیں۔ بس جب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اوامر و نواہی کو بھی دیکھنا ہوگا، کون سے کرنے کی باتیں ہیں اور کون سی نہیں کرنے کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم کے حکموں پر نظر رکھنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ حقوق العباد بھی خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ ہوگا تب بھی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہے وہ دل کی آواز بنے گی، تبھی استقامت کا مقام حاصل ہوگا، تبھی انسانیت کے کمال حاصل کرنے کی طرف حقیقی توجہ اور کوشش ہوگی، اور تبھی پھر انسان خدا تعالیٰ کی آغوش میں آ کر قبولیت دعا کے نظارے بھی دیکھے۔ انسان جب استقامت دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے، ہدایت پر رہنے کے لیے صرف خدا کو پکارتا ہے، پھر ہی صراط مستقیم قائم رہتی ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں اس مضمون کو آگے چلاتے ہوئے کہ دعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسم اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاوے، کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے، خواہ وہ اس کی ہوا و ہوس کا بت ہی کیوں نہ ہو۔
جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت ادعونی استجب لکم کا مزہ آ جاتا ہے۔ جب انسان ربنا اللہ کہتا ہے، جب یہ پکار ہوگی اور پھر اس پر استقامت دکھاتا ہے، تو تب جو دعاؤں کی توفیق ملتی ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ اصل وہ توفیق ہے جہاں ادعونی استجب لکم کا مزہ آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ بس استقامت شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے، اسی کو رب سمجھتے ہوئے اس کے آگے جھکنا شرط ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ دعا لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے، یعنی کسی بھی مرتبے کا آدمی ہو اسے اس دعا کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس خلاصہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا انسان کو ہر کجی سے نجات دیتی ہے اور اس پر دین قویم کو واضح کرتی ہے، اور اس کو ویران گھر سے نکال کر پھلوں اور خوشبوؤں بھرے باغات میں لے جاتی ہے۔ اور جو شخص بھی اس دعا میں زیادہ آہوزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت میں بڑھاتا ہے۔ دعا سے ہی نبیوں نے خدائے رحمان کی محبت حاصل کی اور اپنے آخری وقت تک ایک لحظہ کے لیے بھی دعا کو نہ چھوڑا، اور کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس دعا سے لاپرواہ ہو یا اس مقصد سے منہ پھیر لے، خواہ وہ نبی ہو یا رسولوں میں سے، کیونکہ رشد اور ہدایت کے مراتب کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ بے انتہا ہیں، اور عقل و دانش کی نگاہیں ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی اور اسے نماز کا مدار ٹھہرایا تاکہ لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے توحید کو مکمل کریں اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کو یاد رکھیں اور مشرکوں کے شرک سے نجات پائیں۔ اس دعا کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے اور ہر فرد پر بھی حاوی ہے۔ وہ ایک غیر محدود دعا ہے جس کی کوئی حد بندی یا انتہا نہیں، اور نہ اس کی کوئی غایت یا کنارہ ہے۔ بس مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے عارف بندوں کی طرح اس دعا پر مداومت اختیار کرتے ہیں، زخمی دلوں کے ساتھ جن سے خون بہتا ہے، اور ایسی روحوں کے ساتھ جو زخموں پر صبر کرنے والی ہو، اور نفوس مطمئنہ کے ساتھ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ اور درد کے ساتھ اس دعا پہ قائم رہتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ دعا ہے جو ہر خیر، سلامتی، پختگی اور استقامت پر مشتمل ہے، اور دعا میں رب العالمین کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں۔ اس دعا میں رب العالمین کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، خلاصہ میں بیان کر دوں کہ کیوں یہ سب مراتب کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسان کو ہر قسم کے ٹیڑھے پن اور کجی سے ہی بچاتی ہے۔ انسان کے راستے میں مختلف طریق سے ورگلانے کے لیے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر دل سے نکلی ہوئی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہو تو یہ دعا پھر شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے، ان کو ایمان پہ قائم رکھتی ہے۔ آج کل جب دنیا مذہب سے دور ہو رہی ہے، یہ دعا بہت بڑی دعا ہے جو ایک انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب رہے انسان، بلکہ اگر خالص ہو کر کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہے تو صحیح دین کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، بلکہ لا مذہبوں کی بھی رہنمائی فرماتا ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ نیت نیک ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نبیوں نے خدائے رحمان کی محبت اس دعا کے ذریعے سے حاصل کی ہے،
بس کسی بھی مرتبے کا انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، جتنی زیادہ آہوازاری سے یہ دعا مانگے گا خدا تعالیٰ اس کو خیر و برکت میں بڑھائے گا۔ بس ایک مومن کہلانے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ وہ اس دعا سے غفلت برتے، بلکہ نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی یہ دعا ضروری ہے، کیونکہ رشد و ہدایت کے مراتب اور معیار کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہر انسان کا